کہ علم ولدک القرآن والقرآن سیعلمہ کل شیء، تم اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ایک بڑا انسان بنے، وہ بہت کچھ جانتا ہو، بہت علم والا ہو، دنیا میں اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی گزار سکے جو زندگی خود اس نے گزاری۔ لیکن یہ خواب کس طرح پورا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آخر وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا؟ اور ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو ہماری نیت، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا یہ یقین کہ اگر ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیں گے تو ہی وہ ایک صحیح مسلمان بن سکے گا، وہ صحیح مسلمان ہوگا تو ہی یہ زندگی اچھی طرح گزار سکے گا، اور اگر یہ زندگی اس نے اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاری تو ہی اس کی آخرت اچھی ہو سکتی، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں، کیونکہ جو شخص دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا مطیع بن کے نہیں رہتا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے کیسے خوش ہو سکتے؟ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو اس دعا کی عملی تعبیر کیسے ہو سکتی؟ کس طرح ممکن کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اچھے اچھے کام کریں، جب وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک بن کر رہیں، اچھے اخلاق والے ہوں، اچھے معاملات کرنے والے ہوں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کی اچھی تعلیم اور تربیت ہو، خواہ گھر کی زندگی ہو، خواہ معاشرے کی، گھر سے باہر کی، ہر جگہ اچھا انسان بننا اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہ طریقے ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں، اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بہترین تعلیم دیں۔ جب ہم بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر والدین ان کو حافظ بنا دیتے ہیں یا فوراً سوچتے ہیں کہ ہم ان کو حفظ کرا دیں، کیونکہ اگر بچے نے حفظ کر لیا تو والدین کو بہت ہی چمکدار تاج ملے گا، اور اس طرح بچے کی خواہش ہو یا نہ، اس کے اندر صلاحیت ہو یا نہ، ہم اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہماری خوشی کی خاطر حافظ بن جائے۔ بعض والدین بچوں کے لیے منت مان لیتے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے حافظ بناؤں گی۔ اب بیٹے کی خواہش آپ کی تھی اور اس کی ذمہ داری آپ نے خود اس بیٹے پہ ڈال دی کہ وہ ضرور حافظ بنے۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید تمام علوم کا سر چشمہ ہے۔ اگر وہ قرآن مجید حفظ کر لے گا تو اس کا ذہن بھی کھل جائے گا، اس کے اندر بھی ایک نور آئے گا اور اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید تو عمل کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کا علم اسی وقت عمل میں ڈھل سکتا ہے جب دل میں قرآن کا نور اترتا ہے، جب دل میں ہدایت کا نور اترتا ہے۔ اور ہدایت کا نور دل میں اترتا نہیں جب تک کہ انسان محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس راہ میں تھکاتا نہیں، اور خاص طور پر جو وہ سیکھتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ جب انسان کوئی بات جان لیتا ہے پھر اس پر عمل کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے، اپنے نفس کو قائل کرتا ہے، اپنے دل کی مرضی کے خلاف بعض اوقات جا کر مشقت کرتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرتا ہے، تو یہ نور دل کے اندر اترتا ہے۔ اور جب دل میں کوئی چیز اتر جاتی ہے تو پھر وہ عمل میں لازمی طور پر آ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر قرآن کی روشنی نظر نہیں آتی، ان کے اندر قرآن کی خوشبو نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ حلاوت نہیں ہوتی، مٹھاس نہیں ہوتی، نہ ان کی گفتگو میں، نہ عمل میں، نہ کردار میں، نہ معاملات میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تو آ جاتا ہے لیکن علم کا نور نہیں آتا، اور جب تک علم کا نور نہیں آتا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور علم کا نور تو محنت سے ہی آتا ہے، کوشش سے آتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچپن سے ہی، بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی اور پھر پیدائش کے بعد ان کے لیے ایک ڈائریکشن متعین کریں، ان کے لیے ہم ایک پروگرام بنائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بنے، کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم ان کو
ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کبھی ہم ان کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کبھی ہم ان کو پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، کبھی کوئی چیز اور کبھی کوئی، وہ کچھ بھی بنے، وہ کسان ہو، وہ مزدور ہو، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن وہ اللہ کے بندے ضرور بنے، اللہ کے فرما بردار ضرور بنے، کیونکہ ان کی کامیابی کا انحصار اس میں ہے کہ وہ اللہ کے کتنے تابع دار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جس بچے کے دل کے اندر، جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کی اطاعت کا جذبہ آ گیا، اللہ کی فرما برداری کا شوق آ گیا، پھر مشکل نہیں کہ وہ شخص اس دنیا میں بھی دوسرے انسانوں کے لیے راحت کا سامان بنے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ان سے خوشی نصیب کر، وہ ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنے، تو یہ اس صورت میں تو ممکن نہیں اگر وہ غلط کام کرے، اگر وہ چوری چکاری کے عادی ہو جائیں، اگر وہ حرام کاری کے عادی ہو جائیں، اگر وہ غلط رستوں پر نکل پڑے، اللہ کی نافرمانی کے کام کریں، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے؟ وہ تو پھر ہمیشہ دل کی کوڑن ہی بنیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کا شعور نہیں دیتے، اللہ کی پہچان نہیں دیتے، اللہ کا فرما بردار نہیں بناتے۔ ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اپنی بھی اور ساتھ ہماری بھی بعض اوقات دنیا اور بعض اوقات آخرت خراب کرنے کے کام کرنے لگتے ہیں۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی، جن میں سے نمبر 1 اس کی اولاد ہوتی، لیکن وہ اولاد صدقہ جاریہ کب بنے گی؟ جب وہ اللہ کے راستے پر ہوگی، ولد صالح ہوگا، نیک بچہ ہوگا، نیک کام کرے گا۔ جب وہ نیک ہوگا تو اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرے گا، کیونکہ قرآن بچے کو سکھاتا ہے کہ وہ والدین کا فرما بردار بن جائے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن والدین کے ساتھ کون بچے احسان کریں گے؟ وہی جنہوں نے یہ سیکھا ہوگا۔ دنیا کی تعلیم تو ان کو یہ نہیں سکھاتی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن آخرت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم ان کو یہ ضرور بتاتی ہے کہ انہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین ان کی جنت اور جہنم ہے۔ اگر انہوں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم والدین کا یہ فرض بنتا ہے، ہم والدین کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے عمل کو سنوارنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال فرمائیں گے۔ اور یہ پودے کون ہیں؟ یہ اسلام کے پودے ہمارے بچے ہیں۔ اگر ہم انہیں دین کی تعلیم دیں گے تو وہ آئندہ کے لیے اسلام کے بڑے بڑے درخت بن جائیں گے اور ان سے پھل پھول لگیں گے، اور پھر آگے ان کے بچے پھر دین پر ہوں گے، پھر آگے ان کے بچے، اور اس طرح یہ صدقہ جاریہ نسلوں تک رہے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پودا ہمارا بچہ ہی ہو، ہم مرنے سے پہلے وہ درخت لگا کے جائیں۔ اس کے لیے کوشش بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اور ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ آپ کے یہ خواب اور تمنائیں پوری ہو سکیں۔ ابن مبارک رحمہ اللہ، ابن مبارک آپ کو معلوم ہوگا وہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ جب وہ اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے، یعنی جو لوگ خود سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں اپنے قریب کرتے اور کہتے کہ یہ دین کے پودے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا۔ آج یہ چھوٹے ہیں اور قریب ہے کہ تمہارے بعد یہ بڑے ہوں، یعنی ہمارے بچے ہماری زندگی میں تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہماری جگہ وہی سنبھالتے ہیں جب وہ پودے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انسانوں پر توجہ دیں۔ آج کل کی مائیں بچوں سے زیادہ خود اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوتی، بعض ماؤں کی تو پڑھائی ختم نہیں ہوتی، تو شادی کے بعد بچے بھی ہو جائیں تو ان کے پڑھانے کا ان کو کم فکر ہوتا ہے، اپنی ڈگری اور ہائر ڈگری اور پھر اس کے بعد جاب، اور پھر جاب میں ایکسیلنس، اس کی فکر زیادہ ہوتی، لہٰذا ان کے بچے آیاؤں کے ہاتھ میں پلتے اور وہ اپنا کیریئر بنانے کی فکر میں ہوتی۔
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے بگڑ جاتے ہیں، وہ ان بچوں کی خاطر مال کماتے ہیں اور بچے اسی مال کے ذریعے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں، اور اگر ہمارا اپنا کوئی بچہ نہیں تو کوئی بھی بچہ ہمارا ہی بچہ ہے. کسی کا بچہ، یہ سب اسلام کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں. انہیں اسلام پر رکھنا، انہیں دین پر رکھنا، انہیں دین سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بعض اوقات ٹیچر کے روپ میں آپ کے آس پاس بہت بچے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات آپ کے خاندان میں کئی ایک بچے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات آپ کے آس پاس کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بچوں سے سلام کرتے، ان کو پیار کرتے، ان سے محبت کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کے دل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر وہ آپ کے طریقے پر بھی چلیں گے. اگر دین پڑھے ہوئے لوگ بچوں کی محبت سے عاری ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ایک بہت خسارے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو محبت اسی طرح چاہیے جیسے کھانا پینا چاہیے. انہیں صرف فیڈر نہیں چاہیے، انہیں ماں کا سینہ بھی چاہیے، انہیں ماں کی گود چاہیے، انہیں ماں کی محبت چاہیے. اسی طرح جب بچے بڑے ہو جائیں اور وہ اسکول جانے لگے یا تعلیم حاصل کرنے لگے تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ وہ بچے اپنے استادوں اور اپنے بڑوں اور اپنے خاندان والوں کی شفقت سے محروم نہ رہیں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم ہر طرح کے بچوں کو، ہر کسی کے بچوں کو اہمیت دینے والے ہوں، کیونکہ یہ بچے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں اور ہمارے دین کے محافظ بھی ہیں. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ذریعے دین کی حفاظت ہوگی. ابن بکیر کہتے ہیں کہ ایک شخص امام آمش کے پاس سے گزرا جبکہ وہ حدیثیں سنا رہے تھے. اس شخص نے ان سے کہا، آپ ان بچوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو امام آمش نے کہا، یہ بچے تمہارے لیے تمہارے دین کی حفاظت کرنے والے. تو امام آمش جو تھے وہ بچوں کو حدیثیں سنا رہے تھے. کیوں سنا رہے تھے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بچے چھوٹی عمر میں جب یہ سب کچھ یاد کریں گے تو بڑے ہو کر پھر دوسروں کو آگے سکھانے کا کام کریں گے. پھر اسی طرح بچوں کو نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث سکھانی چاہیے بلکہ ان کا عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے. ان کو پہلے ایمان سکھانا چاہیے. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. یعنی کچھ بھی سکھانے سے پہلے ان کے اندر ایمان پکا کیا جائے، ان کو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، محمد الرسول اللہ کے بارے میں بتایا جائے، ملائکہ کے بارے میں بتایا جائے، کتابوں کے بارے میں بتایا جائے، آخرت کے بارے میں بتایا جائے، تقدیر کے بارے میں بتایا جائے. ان کا ایمان مضبوط کیا جائے، کیونکہ جب تک اللہ پر ایمان مضبوط نہیں تو وہ سب کام کس کے لیے کریں گے؟ صرف ماں باپ کے لیے. بہت سے بچوں کو ہم صرف اپنے سے ڈراتے رہتے ہیں یا ان کے مستقبل سے ڈراتے ہیں. اگر تم نہیں پڑھو گے تو پھر تم ریڑھی لگاؤ گے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارا یہ حال ہو جائے گا. مستقبل کا خوف دلاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی بڑا مقصد نہیں دیتے. یا پھر اپنے سے ڈراتے رہتے ہیں کہ تمہارے ابا ماریں گے، ٹیچر ناراض ہوگی، ماں اپنی آنکھیں دکھاتی رہتی. لیکن بچے مثلاً اگر وہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات انہیں یہ نہیں پتا ہوتا وہ کیوں پڑھ رہے ہیں. قاری صاحب آتے ہیں یا آپ مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں قرآن مجید پڑھو. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. وہ پوچھتے کیوں پڑھیں؟ آپ کو تو بس پڑھو، ہم نے قرآن پڑھنا ہے. بعض بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتاب یا جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کس کی، یہ کس نے بھیجا ہے، وہ کون ہے، اور ہم اس کو کیوں پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے ہمیں کیا ملے گا. ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ اگر ہم اسکول میں پڑھیں گے، ہم کالج میں پڑھیں گے، ہم یونیورسٹی جائیں گے تو ہمیں ڈگری ملے گی، ہمیں اچھی جاب ملے گی، ہمیں معاشرے میں عزت اور مقام ملے گا. لیکن ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ وہ قرآن کیوں پڑھیں، قرآن پڑھ کر انہیں کیا ملے گا، قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کریم کا مطلب کیا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ کریم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ کریم کا لفظ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن کریم. کیا مطلب ہے کریم کا؟ کریم کا مطلب ہے عزت دینے والا. یعنی اس کتاب کو پکڑ لو گے، اس کتاب کو اٹھا لو گے، اس کتاب کو سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو دنیا میں ذلیل ہو گئے. اور پہلے زمانے کے مسلمانوں کے پاس دنیا کی ڈگریاں تو نہیں تھیں،
لیکن ان کے پاس قرآن کا علم تھا اور قرآن کا نور تھا، لہٰذا اس قرآن نے ان کو عزت بخشی. اس لیے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت، قرآن کی محبت اور قرآن پڑھنے کا فائدہ ان کو باقاعدہ بتانا چاہیے کہ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے سے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی. پھر ان کو مثالوں سے سمجھائیں، کیونکہ بچے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں، محسوس کرنے والی چیزوں کو، تو ان کو بات جلدی سمجھ آتی ہے. مثلا آپ ان کے سامنے کوئی 10 چیزیں رکھے، 10 ٹافیاں رکھے، ایک ٹافی ان کو دیں، ان سے کہیں کہ تم ایک ٹافی مجھے دو تو میں یہ 10 تمہیں دوں گی. اس سے انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ اچھا جب ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو ایک حرف پڑھنے سے 10 چیزیں ملیں گی، ہم کو 10 ٹافیاں، تو شوق سے پڑھیں گے نا. چونکہ ہم کہتے ہیں نیکی ملے گی، وہ نیکی نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، لہٰذا وہ بےچارے پریشانی رہتے ہیں اور ایک مجبوری میں پڑھتے ہیں. تو مجبوری کا قرآن نہیں پڑھائیں، ان کو قرآن کی محبت دیں، اس کے پڑھنے کا اجر بتائیں، ثواب بتائیں، اور پھر قرآن پڑھانے والے کی عزت کرنا سکھائیں. جس جگہ پر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جیسے مسجد ہے یا کوئی اسکول ہے، تو اس کی اہمیت بتائیں کہ وہاں جا کر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. بہت سے بچے مسجد جانے سے گھبراتے ہیں، ان کو وہاں جا کر پریشانی ہوتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں ہم بور ہوتے ہیں. تو ان کو آپ بتائیں کہ جب کوئی شخص وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو ہر قدم وہ جو اٹھاتا ہے، یعنی 2 پاؤں سے چل کے جاتا ہے، ایک پاؤں جب اٹھاتا ہے تو اس کو 1 درجہ ملتا ہے، یعنی وہ جنت کی طرف 1 سٹیپ اور اوپر ہو جاتا ہے. اور جب دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے تو 1 گناہ گر جاتا ہے، 1 غلطی معاف ہو جاتی. تو آپ ان کو بتائیں مثلاً آج آپ گھر سے لے کے مسجد تک کے قدم گنے، کتنے قدم ہیں؟ مثلاً 40 قدم ہے، 50 قدم ہے. تو آپ ان کو گن کے بتائیں کہ تم نے 50 سیڑھیاں طے کر لی جنت کی طرف جانے کی، تمہارے 50 درجے آج اوپر ہو گئے اور 50 گناہ جو ہے معاف ہو گئے. اور پھر جب انسان مسجد جا کر اللہ کی کتاب پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جس مجلس میں وہ بیٹھتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جب انسان چل کے مسجد جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے آگے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، طالب علم کو. تو گھر میں بیٹھ رہنے سے تو نہیں ملتی یہ عزت، یہ مقام، یہ درجہ، یہ اجر اور ثواب گھر میں نہیں ملتا. نکلیں گے تو پھر ہی ملے گا. کیونکہ ایک مجلس میں، ایک روحانی ماحول میں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، جہاں ہر چیز صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو، وہاں بیٹھ کر پڑھنا اس کا اپنا اجر و ثواب ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو سکھانے کے نئے نئے آئیڈیاز بھی تلاش کرنے چاہیے. بچے مسجد جانے سے کیوں گھبراتے ہیں یا قرآن پڑھنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ہی ہم نے سالوں سے نورانی قاعدہ پکڑا ہوا اور وہی بچوں کو پڑھاتے ہیں. ان کی جو اسکولوں میں کتابیں ہیں، انگریزی کی کتابیں ہیں، اردو کی کتابیں، ان میں تو رنگین تصویریں بنی ہوئی ہیں، لیکن نورانی قاعدہ جو ہے وہی سادے کاغذ کے اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں. تو وہ اس کو پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں. ان کو یہ بڑا کنٹراسٹ نظر آتا ہے، یہاں تو کچھ ہے اور یہاں کچھ اور ہے. اس لیے ان کو صاف ستھرا ماحول بھی دیں، اس ماحول میں ڈسپلن بھی ہو، اس میں جو کتاب ان کے سامنے ہو، جو قاعدہ ان کے سامنے ہو، وہ بھی اچھی حالت میں ہو. کیونکہ اکثر مسجدوں میں جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے تو پھٹے پرانے قرآن مجید اور سپارے وہاں سے اوپر سے گر رہے ہوتے ہیں نیچے، کیونکہ سارے لوگ اپنے گھروں کے پھٹے پرانے قاعدے سپارے جا کے مسجد میں رکھاتے ہیں اور مسجد کا منظر بھی خراب کرتے ہیں. اور جب بچے وہاں وہ جا کے دیکھتے ہیں تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کس ماحول میں ہمیں بٹھا دیا گیا. ہم اپنے گھروں کے اندر تو کارپیٹ چینج بھی کرتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں. مسجد کا کارپیٹ تو سالوں سال چینج نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اسٹنک کرتا ہے، اس میں سے بو آتی ہے، تو بچوں کا وہاں دل نہیں لگتا. تو ان ساری چیزوں کے اوپر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ماحول بنانے کی. پھر آپ ایسی ٹیکنیک اختیار کریں کہ کم وقت میں بچہ پڑھ جائے. یہ نہیں سال بعد آپ جائیں اور پوچھیں کہ مولوی صاحب میرے بچے نے کتنا پڑھا، جی ابھی تو اس کا قاعدہ ہی ختم نہیں ہوا. اب جب سال اس کا قاعدہ ہی نہیں ختم ہو رہا تو وہ بےچارا کیا سیکھے گا؟ اسے پتا ہے اس نے حاضری لگانے جانا ہے، اور کبھی وہ چوری چھپے ادھر ادھر ہو کے لیٹ جاتا ہے اور دوسروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، سبق بھی یاد نہیں کرتا. ان ساری چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا ہے اور اس طریقہ کار کو امپروو کرنا ہے. بہت سی ایسی کہانیاں اور ایسی روایات اور ایسی نیوز ملتی ہیں کہ جس میں بعض بچوں نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا. میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ ایک بچے نے 55 ڈیز میں پورا قرآن مکمل کر لیا. نئی ٹیکنیک، نئی آئیڈیا ہوگا تو جب ہی اس نے ایسا کیا نا، ورنہ کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم سب بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو اس کو استعمال نہیں کرتے، اور اگر ہمیں اللہ نے عقل دی ہے تو کوئی نئے نئے آئیڈیاز نہیں لاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک پڑھنا پڑھانا بس ایک ہی طریقے پہ ہونا چاہیے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو
باقی سارا ماحول بدل چکا ہے. تو دین کی تعلیم کے لیے بھی ماحول کو اچھا بنائیں. آپ نئے ڈیزائن کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ نئی نئی چیزیں کیوں خریدتے ہیں؟ نئی گاڑیاں کیوں خریدتے ہیں؟ نئے ڈیزائن کا فرنیچر کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ ہم نیا زمانہ ہے. تو اسی طرح جب آپ دین کی تعلیم دیں یا دین کا کوئی کام کریں تو اس میں بھی بچوں کو ایسے طریقوں سے چیزیں سکھائیں کہ جس سے ان کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے. بعض بچے بہت جلدی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں. مثلا امام شافعی کے بارے میں آتا ہے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکے تھے. ابن سینا کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں اس کو قرآن حفظ ہو گیا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سے علماء کے نام آتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا، اس کے بعد باقی تعلیم حاصل کی. اور اس زمانے میں تو یہ ہر بچے کے لیے لازم ہوتا تھا کہ جو بھی مسلمان بچہ پیدا ہو ناظرہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، لیکن میجورٹی قرآن حفظ بھی کرتی تھی. اور پھر صرف حفظ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں آخر راز کیا ہے. کیا بعض بچوں کے پاس زیادہ ذہن ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس کم ہوتا ہے؟ نہیں، ذہن سب کا ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے طریقے میں، ماحول میں، اپرچونٹی میں. ان سب چیزوں میں جو بہت ہی کارآمد نسخہ ہے وہ ہے فوکس کرنا. فوکس. بچہ جب یہ کام کر رہا ہو، جس ٹائم پر یہ پڑھ رہا ہو یا سیکھ رہا ہو، اس سے باقی ایکٹیویٹیز چھڑا دیں اور اسے کہیں کہ فلی فوکس کرو اس پر. اس کے لیے ماحول بنائیں، کیونکہ بچے خود اپنا ماحول نہیں بنا سکتے. اس کے لیے ماحول بنائیں اور اس کو موقع فراہم کریں. والدین کا کام کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹ کرنا. استادوں کا کام کیا ہے؟ فیسیلیٹیشن. اس لیے بچوں کو اس طرح ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس سے ان کے سیکھنے کا عمل آسان ہو جائے، ان کے لیے سیکھنا دلچسپ ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے. ان کی سوچ اور ان کی رائے بھی پوچھیں، وہ کیسے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو کون سا طریقہ زیادہ آسان لگتا ہے. بعض بچے دیکھ کے زیادہ اچھی طرح پڑھتے ہیں، بعض بچے سن کے زیادہ اچھی طرح یاد رکھتے ہیں. اور اب تو بہت فیسلٹی ہو گئی ہے، آڈیو کیسٹس موجود ہیں، CDs موجود ہیں، تو بچوں کو کثرت سے قرآن مجید سنوائیں. بلکہ مائیں پیدائش سے پہلے ہی سننا شروع کریں، پھر جب وہ چھوٹے ہوں اور ابھی بول نہ سکتے تب بھی ان کو خوب کثرت سے قرآن سنوائیں. پھر جب بڑے ہو جائیں، مسجد جائیں یا حفظ کرنے لگے، اس وقت بھی ان کو سنوائیں. کیونکہ کچھ بچے سن کے بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں، تو ان کو تھوڑی آزادی بھی دیں، ان کو چوائس بھی دیں، تھوڑا اختیار بھی دیں، اور پھر ان کی رائے کا احترام بھی کریں. انہیں ٹیسٹ کرنے دیں، اور اگر وہ غلطی پر بھی ہو تو تھوڑے سا، اگر اس غلطی میں بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں تو تھوڑی غلطی کرنے دیں تاکہ وہ اس سے خود سیکھیں. انسان کو کتابیں بھی سکھاتی ہیں، ماں باپ بھی سکھاتے ہیں، لیکن غلطیاں بھی بہت کچھ سکھاتی ہیں. اور جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا، یہ راستہ نہیں تھا میرا، مجھے اس میں نہیں چلنا تھا. لیکن وہ ذرا دیر ہو جاتی ہے پھر سمجھنے میں، لیکن کچھ بچے اس کے سوا سمجھتے بھی نہیں ہیں. پھر ایک اور بات یہ کہ بچے کے اوپر ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، اس کو ذمہ داری دیں. گھر کے اندر کبھی ایک بچے کو ایک کام کی ذمہ داری دے دیں، دوسرے کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بہنوں میں سے کسی بہن کی صفائی کی ذمہ داری ہوتی، کسی کی کچن میں ذمہ داری ہوتی، کسی کی کپڑوں کے اوپر ذمہ داری ہوتی کہ ان کو طے کرنا. یعنی جیسی جیسی عمر ویسی ویسی ذمہ داری کہ جو کام بچہ آسانی سے کر لے. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم کلاس 7 میں تھے، وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا کہ ہمیں اسکول جانے سے پہلے اپنا پورا کمرہ، اس کا جھاڑو، اس کے جو فلور کی کلیننگ، اس کے ڈسٹنگ، ہر چیز کر کے جانا ہے. یہ صبح کرنا ہے، اس کے بعد نہانا دھونا، تیار ہونا، پھر اسکول جانا ہے. اس کے بغیر نہیں جانا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ساتھ ساتھ کام کی عادت پڑ جاتی، اور یہ عادتیں پھر ساری زندگی رہتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنا بستر طے کرتے ہیں، چادر ٹھیک کریں گے، چیزیں ٹھکانے کریں گے. اور کچھ لوگ سارا دن ان کی چیزیں بکھری پڑی رہتی ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. وہ تولیہ اٹھائیں گے تو گول کر کے پھینک دیں گے، وہ کپڑے اتاریں گے تو پھینک دیں گے، وہ جوتے اتاریں گے تو پھینک دیں گے. ایک جوتا کہیں پڑا ہوگا، ایک کہیں پڑا ہوگا، ان کی کوئی چیز ٹھکانے نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے عادت ہی نہیں پڑی. اسی طرح ان کو ایک دوسرے بہن بھائی کی مدد کرنے کی ذمہ داری بھی دیں. بڑے بچے چھوٹے بہن بھائیوں کا سبق سنیں، لڑائی شڑائی بھی ہوگی، بات بھی نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے ان سے یہ کروانا ہے کام. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر عملی طور پر پریکٹیکلی کام کرنے کی ایک عادت بچپن سے ہی پڑ جائے گی، اور اس کو وہ بڑی خوشی کے ساتھ کریں گے. پھر جب وہ کام کر لیں تو ان کی تعریف بھی کریں، انعام بھی دیں، ہمت افزائی کریں، انکریج کریں. اور انعام ایسی چیزوں کا دیں جسے وہ پسند کرتے ہوں. مثلاً کھانے کی چیز ہو سکتی، مثلاً ان کی مرضی کا کوئی کھلونا ہو سکتا ہے. یہ تمام کوششیں آپ کیوں کریں گے؟ تاکہ بچے بچپن میں خوشی خوشی سیکھ جائیں. پھر قرآن پاک صرف نازلہ ہی نہیں،
یا صرف اس کی تجوید ہی نہیں، یا صرف اس کا ترجمہ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو توحید بھی سکھائیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، تم ان کو اچھی طرح سیکھ لو۔ اور وہ کیا؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کی باتوں کی حفاظت کرو گے، ان کو اچھی طرح یاد کرو گے، یاد رکھو گے، ان پہ عمل کرو گے، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا ہر طرح کے شر سے۔ اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اللہ کو یاد رکھو، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، یہ بچے کو سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث، جب مانگو اللہ سے مانگو، یعنی گویا بچپن سے ہی آپ ان کو سکھائیں کہ اللہ سے دعا کرو۔ جب وہ کوئی چیز آپ سے مانگے، کوئی مطالبہ کرے، تو آپ انہیں کہیں اچھا اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے۔ جب مدد چاہو اللہ سے چاہو، اور جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ یعنی لوگوں سے لالچ نہ رکھو، لوگوں سے توقع نہ رکھو، صرف اللہ سے رکھو، صرف اس سے مانگو۔ اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کوئی تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اس سے بچہ بہادر بنے گا، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ فرمایا قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو چکے۔ یہ بات 10 سال کے بچے کو آپ نے سکھائی تھی۔ یہ بچہ کون ہے؟ جو بعد میں امت کا چراغ بنا، حبر الامہ، مفسر قرآن بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 50 سال تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے، قرآن کی تفسیر سکھاتے رہے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے، پیار سے، شفقت سے۔ ہم یہ بات اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، ہم کہیں گے ان کو نہیں سمجھ آتی، چھوڑو ابھی چھوٹے ہیں، بلکہ کوئی ایسی بات ہو بھی رہے تو جاؤ تم کھیلو، ہم لوگ کوئی ضروری باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، بچوں کو بھی دینی مجلسوں میں لے کے جانا چاہیے، پوری بات نہ سمجھے، آدھی سمجھ لے، آدھی نہیں تو اس کی بھی آدھی سمجھ لے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں پر قرآن کی تلاوت کا بھی اثر ہوتا ہے، نیک مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے سین میں ایک مسجد سی بنائی ہوئی تھی، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، تو مشرکین کے بچے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، عورتیں اور بچے دیکھتے تھے اور دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں تو بچے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں کہ ماما کیوں رو رہی ہے۔ یہ چیز ان کے اندر اثر ڈالتی ہے کہ یہ جو چیز پڑھ رہے ہیں یہ کوئی بہت خاص چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں قرآن پڑھنا بند کر دیں، کیونکہ انہیں ڈر لگا کہ کہیں ہمارے سارے بچے مسلمان نہ ہو جائیں، وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال تھی اور میں نے محکم صورتیں سب پڑھ لی تھی، ساری یاد تھی مجھے۔ اور محکم صورتیں کون سی ہیں؟ مفصل صورتیں، یعنی لمبی صورتیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کی امی ام فضل نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا بیٹے تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا، میں آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ یعنی بیٹے نے جب یہ سورت پڑھی تو انہیں یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں یہ سورت پڑھتے تھے۔ اب آپ پڑھتے تھے، اس کے بعد ابن عباس نے یاد کر لیا، وہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی نسل، اور یہی سلسلہ علم کا جاری رہا جب تک کہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ تو ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑنا ہے کہ ہمارے بعد وہ بھی اس دین کے پیغام کو آگے لے جانے والے بنے۔ اور خاص طور پر اسکول، یہ تو ایک بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے کہ جس کے ذریعے آپ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کما سکتے ہیں۔ کس طرح؟ ان بچوں کو دین کی تعلیم دے کر، ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ انہیں آخرت کی تعلیم دے کر، سکھا کر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زید بن ثابت صرف 11 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نجار کے اس لڑکے کو قرآن کی کئی صورتیں یاد ہیں، کیونکہ مصعب بن عمیر پہلے سے آگے تھے تو انہوں نے آ کے بچوں کو بھی قرآن یاد کرایا۔ تو یہ 11 سال کی عمر میں بہت ساری صورتوں کے حافظ تھے، کیونکہ ابھی پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا نا۔ تو آپ کو بہت حیرت ہوئی کہ اچھا یہ چھوٹا سا بچہ اتنا کچھ یاد کر چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا زید یہودیوں کی تحریر سیکھ لو، یعنی یہودیوں کی لینگویج سیکھ لو، عبرانی، کیونکہ مجھے ان پر اعتماد نہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی لکھائی سیکھنا شروع کر دی. ابھی 15 دن نہیں گزرے تھے کہ میں پوری مہارت حاصل کر چکا تھا، اس میں ایکسپرٹ بن چکا تھا. تو میں ان کے خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتا تھا، اور آپ جو جواب دیتے تھے وہ بھی لکھ کر بھیجتا تھا. اتنی چھوٹی عمر میں وہ کاتب بن گئے تھے آپ کے ایک فارن لینگویج میں. یہ کس کی تعلیم تھی، یہ کس کی تربیت تھی، یہ کس کی توجہ تھی کہ آپ نے ان کو پہچانا، ان کا پوٹینشیل دیکھا کہ اچھا یہ بچہ ذہین ہے، اتنی چھوٹی عمر میں یہ کر چکا ہے، تو اسے ایک اور زبان سیکھنے کے لیے کہہ دیا اور وہ سیکھ گئے. ایک ایڈڈ بینیفٹ. پھر اسی طرح زید بن ثابت ہی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن بچوں کو قرآن مجید آتا ہے ان سے سننا بھی چاہیے، بلکہ حفظ کے مقابلے بھی کرانے چاہیے، کوئز پروگرام ہونے چاہیے تاکہ بچوں کے اندر مزید یاد کرنے کا شوق پیدا ہو. پھر اسی طرح عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ہمارا قیام ایک چشمے پر تھا اور سوار ہمارے قریب سے گزرتے تھے، تو ہم ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے. تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتا ہے اور وہ قرآن سناتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی آیت سناتے، کوئی بھی سورت سناتے، تو وہ فوراً یاد کر لیتا اس کو اور وہ میرے سینے میں جم جاتا. کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے اور وہ سینوں میں ان کو راسخ کر دیتا ہے آیات کو. کہتے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا تو ہماری قوم بھی مسلمان ہو گئی اور انہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، اور میرے والد نے بھی بہت جلدی اسلام قبول کیا. اور پھر وہ واپس آئے تو کہا کہ میں اللہ کی قسم ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز اس طرح فلاں وقت پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص آذان دے اور امامت وہ کرے جسے قرآن سب سے زیادہ آتا ہو. لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن نہیں آتا تھا، حالانکہ ان کی عمر 7 سال تھی صرف. اندازہ لگائیں آپ. تو ہوا کیا کہ انہوں نے اسی کو امام بنا دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی، جب میں اسے لپیٹتا تھا اور میں نیچے رکوع میں جاتا یا سجدے میں جاتا تو پیچھے سے میری ٹانگیں کھل جاتی تھی. تو پھر انہوں نے میرے لیے کپڑا خریدا اور میری ایک قمیص بنائی. اس قمیص سے میں اتنا خوش ہوا جتنا میں کسی چیز سے خوش نہیں ہوا تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن یاد کرنے والا ہاں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بڑے بڑوں پر فضیلت ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو صرف ٹیبلز نہیں یاد کرانے، صرف ان کو فارمولے ہی یاد نہیں کرانے، ان کو قرآن کی آیات بھی یاد کرانی، قرآن کی صورتیں بھی یاد کرانی، جو ان کے لیے دنیا میں بھی عزت اور عظمت کا سبب ہوں گی اور آخرت میں بھی. اسی طرح انس بن مالک، وہ بھی ایک چھوٹے بچے تھے، 10 سال کے تھے، کہ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے والدین نے دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور بغیر اجازت کے آپ کے گھر آتا جاتا تھا. تو اتنے میں یہ آیت نازل ہوگی کہ اجازت لے کر آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے انس، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، لہٰذا آپ اجازت کے بغیر اندر نہ آیا کرو، اجازت لے کر آیا کرو. انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کی عمر 10 سال تھی. تو ان کی نانی اور خالہ وغیرہ مجھے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تلقین کرتی تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میری عمر صرف 20 سال تھی اور میں پردے کے متعلق سب سے زیادہ علم والوں میں سے تھا، کیونکہ میرے سامنے وہ آیات نازل ہوئی اور سب سے پہلے انہوں نے اس پر عمل کیا کہ گھر میں آنا جانا، اور ازواج مطہرات نے ان سے پردہ کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بچے بچپن سے ہی علم والوں کی صحبت میں ہوتے ہیں تو وہ صرف دیکھ دیکھ کے بھی بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. اس لیے گھر میں علم والے ہوں یا کہیں باہر ہوں، انہیں ان کی مجلس میں لے جانا، ان کے پاس بٹھانا، مسجدوں میں لے جانا، علم کے حلقوں میں لے جانا، درس و تدریس کی مجلسوں میں لے جانا، یہ سب کچھ بہت فائدہ مند ہے. زید بن ثابت اگرچہ صرف 11 سال کے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ آپ کے کاتب بن جایا کرتے تھے. وہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا، یعنی آپ کا کاتب تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سی آیات جب نازل ہوئی تو ان کا معنی بھی ساتھ بتا دیا جاتا تھا. وہ ان کا جو کانٹیکسٹ ہوتا تھا وہ بھی ان کو پتہ چل رہا ہوتا تھا. یعنی اس لکھنے کا فائدہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک زبانی کسی منشی کی طرح بیٹھ کے جو بولا جائے کوئی لکھ دے، بلکہ وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے تھے کہ یہ آیت کس طرح نازل ہوئی، کس وقت میں نازل ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی اور اس کا مطلب کیا ہے. اس طریقے سے انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی نہ صرف یہ کہ قرآن لکھا بلکہ اس کو سمجھا بھی. پھر اسی طرح احادیث بھی لکھا کرتے تھے. عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں انہوں نے پورا ایک صحیفہ تیار کر لیا تھا احادیث لکھ لکھ کر، اور پھر بعض محدثین بچوں کو جمع کر کے باقاعدہ ان کو حدیث سناتے تھے، سکھاتے تھے.
ان کو کھیلنے کا بھی موقع دیتے لیکن ساتھ ان کے کھیل کے کچھ پڑھنے کا بھی انتظام کرتے تھے. تو اگر آپ کا بچہ کسی ایسے اسکول میں جاتا ہے جہاں پر دین کی تعلیم کا کوئی زیادہ بندوبست نہیں، تو شام کے اوقات میں آپ ان کے کھیل کود کے ساتھ ان کے لیے قرآن کی تعلیم، ان کے لیے حدیث کی تعلیم، ان کے لیے دعائیں اور ان چیزوں کے بارے میں انہیں علم سکھا سکتے ہیں، جس سے انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور پھر یہ دیکھیے کہ جو علم کی مجالس ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک برکت بھی ہوتی، ان کے اوپر فرشتے جو ہے وہ اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. اس لیے بچوں کے اندر بھی ایک سکینت ہوتی ہے. بعض ماں باپ بچوں کو مسجد نہیں لے جاتے کہ وہاں یہ شور ہنگامہ کریں گے، مسجد کے ادب کے خلاف ہوگا. نہیں، بچوں کو ادب سکھائیں اور مسجد ضرور لے جائیں. پھر یہ کہ ان کو مجلس میں بیٹھنے کا ادب سکھائیں. بعض ماں باپ لے تو جاتے ہیں لیکن پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح سب لوگوں کی نماز خراب ہوتی. سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نو عمر لڑکا تھا، آپ سے احادیث یاد کر لیتا تھا اور مجھے بولنے سے کوئی چیز وہاں مانے نہیں تھی سوائے اس کے کہ مجلس میں مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے تو میں نہیں بولتا تھا، انہیں بولنے دیتا تھا. پھر اسی طرح سلف صالح کی یہ بھی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طور پر نیک لوگوں سے ملانے کے لیے لے جاتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر شوق آئے اور وہ ان کو کاپی کر سکے. آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو جو پلیئرز ہوتے ہیں یا کرکٹرز ہیں یا اور اسی طرح کے جو سیلیبریٹیز ہیں، ان کی تصویریں بھی ان کے کمروں میں لگی ہوں گی، ان سے ملنے کا بھی شوق ہوگا، ان کی تصویروں کے بیج بھی انہوں نے لگائے ہوں گے، اسٹیکر بنے ہوئے ہوں گے. پھر اسی طرح بچوں کو دیگر علوم بھی سکھانے چاہیے. حضرت زید بن ثابت نے نہ صرف یہ کہ عبرانی زبان سیکھی بلکہ علم الفرائض یعنی وراثت کا علم بھی سیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اعلمها بالفرائض زید بن ثابت، کہ علم وراثت کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ویرائٹی آف سبجیکٹس، قرآن بھی حفظ ہے، علم وراثت یعنی میتھمیٹکس بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبرانی لینگویج بھی آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے صرف ایک ہی چیز سیکھی، صرف چند حدیثیں شاید یاد کر لی ہوں یا چند آیتیں یاد کر لی ہوں، وہ تو کرتے ہی تھے، اس کے علاوہ بھی جو ضروری علوم تھے وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں سکھاتے، آپ استخارے کی تعلیم اسی طرح دیتے جیسے کوئی سورت سکھاتے. رات کو سونے کی دعا اسی طرح سکھائی اور اس میں الفاظ کی تبدیلی کی اجازت نہیں دی. پھر ان کو دم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تعوذات سکھاتے. حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں وطر میں کہا کروں. حضرت حسن جو تھے وہ رمضان 3 ہجری کو پیدا ہوئے، تو آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں وہ زیادہ سے زیادہ کتنے سال کے ہوں، 7 ساڑھے 7 سال کے، اور اس وقت وطر کی نماز کے لیے انہیں دعا سکھائی آپ نے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت شفقت کرتے ہیں. بچے غلطیاں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں تنگ نہیں ہونا، صبر سے کام لینا ہے، چھوڑ نہیں دینا، ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کرتے رہنا ہے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی ناک پوچھنے کا ارادہ کیا، فرمایا عائشہ اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. حالانکہ وہ حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے جو آپ کی یعنی کہ وہ غلام تھی ایک طرح سے. تو کس طرح آپ نے بچوں کو محبت دی؟ کیا ہم اپنے سرونٹس کے بچوں کا ناک صاف کر سکتے؟ کیا ہم ان کو محبت دے سکتے؟ ان کے ساتھ اچھی طرح بات کر سکتے؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سب بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، یہ آئندہ کی نسلیں ہیں اور ہمارے بعد انہوں نے دنیا میں اس دین کا نام روشن کرنا ہے. پھر ہر بچہ آپ کے نزدیک بہت قابل قدر ہو جائے گا اور آپ کی توجہ کا مستحق ہو جائے گا. محمود بن ربی کہتے ہیں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے کو کلی فرمائی. میں اس وقت 5 سال کا تھا، یعنی اس کو خوش کیا، ایک طرح سے اس کے ایک ساتھ ایک کھیل کیا. پھر بچوں کو اپنے سے مانوس کرتے تھے آپ. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الوداع تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے، یعنی شہر سے باہر نکل کر آپ کو ویلکم کرنے گئے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں ایک دروازے کے پیچھے جا کے چھپ گیا. بچوں کو چھپن چھپائی کے کھیل بہت پسند ہوتا ہے. آپ آئے اور پیار سے زمین پر بچھاڑ دیا اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، یعنی کام بھیج دیا. پھر اسی طرح یہ ہے، مسور کہتے ہیں کہ ان کے والد مخرمہ نے کہا بیٹے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی ہیں، یعنی کچھ کپڑا آیا ہے اور آپ انہیں تقسیم کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی آپ کے پاس لے چلو. کہتے ہیں کہ پھر ہم گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان کے گھر میں ہی پایا. میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے میرا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بلاؤ. گھر میں تھے تو میں نے اسے بہت توہین والی بات سمجھی کہ میں اپنے والد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں اور ان کو ان کے گھر سے باہر بلاؤں. انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹے تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ.
کیونکہ وہ جابر صفت انسان نہیں ہے. آپ باہر تشریف لائے, آپ کے اوپر دیبا کی ایک قبا تھی جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا مخرمہ میں نے اسے تمہارے لیے چھپا کر رکھا ہوا تھا. چنانچہ آپ نے وہ قبا انہیں دے دی. لیکن آپ کو یاد ہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے, یعنی وہ اسے بیچ کے یا کسی کو بھی دے کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک ایک کا خیال ہوتا تھا کہ یہ چیز میں نے فلاں کے لیے رکھی ہے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, اور آپ ان کو وہ چیزیں دیا بھی کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے. 10 سال کی عمر تک اگر وہ نماز نہ پڑھے تب انہیں مار سکتے ہیں. اس سے پہلے ان کے ساتھ نرمی, پیار, محبت اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے. ان کو عزت دینی چاہیے, انہیں بات سمجھانی چاہیے, ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے. مثلا عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص قریش کے ایک حلقے کے پاس ٹھہرے, یعنی کہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے, اور کہا تمہیں کیا ہو گیا, تم ان لڑکوں کو چھوڑے ہوئے ہو, ایسا نہ کرو, ان کے لیے مجلسوں میں وسعت پیدا کرو, یعنی بچوں کو ساتھ لاؤ, خود بیٹھے ہو باتیں کریں, ان کو بھی بٹھاؤ, انہیں حدیثیں سناؤ اور ان کو سمجھاؤ. یہ کم عمر ہے, قریب ہے کہ یہ بڑی عمر کے ہو جائیں گے. جس طرح تم کل چھوٹے تھے اور آج بڑی عمر کے ہو گئے, کل تمہاری جگہ ان بچوں نے آنا ہے, لہٰذا انہیں کل کے لیے تیار کرو. اور پھر یہ ہے کہ بچے جب سیکھ جائیں تو انہیں عزت بھی دی جائے, احترام دیا جائے, انہیں مقام بھی دیا جائے, اور انہیں مسلسل موٹیویٹ کیا جائے, آگے بڑھایا جائے. نضر بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادم کو سنا, وہ کہہ رہے تھے مجھے میرے والد نے کہا اے بیٹے حدیث کا علم حاصل کرو, تم جب بھی حدیث سنو گے اور یاد کرو گے تو تمہیں 1 درہم ملے گا. تو میں نے اس بات پر حدیث کا علم حاصل کیا. لیکن پھر کیا ہوا, آگے جا کر نیت ان کی تبدیل ہو گئی اور اللہ کی خاطر سب کچھ ہو گیا. تو بچوں کو شوق دلانے کے لیے کوئی مادی انعامات بھی دینے چاہیے. عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بات جائز ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حدیث سننے کے لیے مجبور کرے. وہ کہتے تھے کہ دین صرف باتیں کرنے کا نام نہیں, آثار کا نام ہے. یہ آثار چھوڑ کے جانے ہیں, یہ علم دوسروں تک پہنچا کے جانا ہے. لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ چاہے آپ والدین ہیں یا آپ استاد ہیں, آپ سب ہر بچے کو شفقت اور پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں, اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے ایک زرخیز زمین ہے, اس کے اندر مجھے ایک پودا لگانا ہے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, اور اس کے ساتھ خود آگے بڑھ کر ملے, محبت سے, توجہ سے اس سے بات کریں, اسے سکھائیں, اس کے سوال کا جواب دیں, اس کی غلط بات پر ہنسے نہیں, اس کا مذاق نہیں اڑائیں, اس کو ڈسکریج نہیں کریں, اس کی تحقیر نہیں کریں, بلکہ اس کو امپورٹنس دیں. تو انشاءاللہ آپ کی یہ کوششیں محنتیں رنگ لائیں گی, آپ کا صبر آپ کو فائدہ دے گا, اور کل یہی بچے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اور جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہ بچے ہماری جگہوں پر ہوں گے اور اسی طرح کے کام کریں گے جو ہم ان کو سکھا کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ